بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز بھائیوں دوستو، یہ کلام اللہ کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے. جیسا کہ میں نے اس کے مسائل، روزے کے مسائل شروع کیے تھے. اس میں گزشتہ مجلس میں روزے کی نیت کے سلسلے میں آپ کے سامنے مسائل رکھا، کیونکہ بہت دن ہو گئے. اس کو پارٹ 1 کر لیجئے. یہ پارٹ 2 ہے مسائل کا، روزے کے مسائل کے سلسلے میں. اور دعا بھی فرمائیں کہ والدہ کافی ناساز تھے، الحمدللہ اب ٹھیک ہیں. ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، اس لیے تفسیر بھی بہت دنوں کے لیے رک گئی ہے. اب میں دوبارہ اس کو شروع کر رہا ہوں. اس کو پارٹ 2 رکھ لیں. گزشتہ مجلس میں یہ باتیں آئی تھی کہ روزے میں نیت کے کیا مسائل ہیں. تقریباً میں نے پورے مسائل آپ کے سامنے نیت کے سلسلے سے بیان کر دیے. جو میں ضروری سمجھتا تھا وہ سارے میں نے بیان کر دیے. اب روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس سلسلے میں کچھ بولنے سے پہلے یہ مسائل جان لیں کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ ایک ہو یا ایک سے زائد بار بھی بھول کر کھا پی لے تب بھی کیا ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. پوائنٹ نمبر 2، ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو اگر وہ اس قدر طاقتور ہے کہ روزہ سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلا دینا واجب ہے. بھائی تمہارا روزہ ہے، ایسا بولنا واجب ہے. اور اگر کوئی کمزور آدمی ہو، طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ کچھ
بھول چوک کے کھا پی رہا ہے تو دیکھنے والا اس کو یاد نہ دلائے، کھانا کھانے دے، کیونکہ اللہ کھلا رہے ہیں اس کو بھلا کے، اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، بھول کے کھا پی رہا ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 3، تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جتنا بھی آپ تھوک نگل لیں چاہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، اگر پان کھا کر خوب کلی کر لیا آپ نے، گرگرا کر کے منہ صاف کر لیا، لیکن تھوک کی سرخی ختم نہیں ہوئی، لال پن ختم نہیں ہوا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، روزہ صحیح ہے۔ ناک میں پانی لیتے وقت اتنا زور سے سڑکا کہ حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے جو منہ کی لال ہے، بلغم، اس کو آپ نے سڑک کر نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ پوائنٹ نمبر 6، خون تھوک سے کم ہے، تھوک زیادہ ہے، خون کم ہے، اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پوائنٹ نمبر 7، اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسا کچھ وجہ کے بغیر کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کسی کا شوہر بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر سالن میں نمک وغیرہ درست نہ ہو تو غصہ ہوگا، اس کو نمک چکھ لینے کی گنجائش ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، کسی چیز کو اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کھلانا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر اس کی شدید ضرورت پڑے اور مجبوری ہو جائے، بچے کو چبا کر ہی کھلانا پڑ جائے تو کھلا سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9، مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، خاص سوکھی مسواک ہو یا تازی، مسواک کا مزہ منہ میں محسوس ہو تب بھی مکروہ نہیں ہے، روزہ صحیح ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد کا پوائنٹ، خون چڑھا لینے سے یا انجیکشن اور ڈرپ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے پر میک اپ کرنے، کریم، لوشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کا خیال رہے کہ منہ کے اندر نہ جائے، روزے دار کو احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ استحاضہ جو حیض کے علاوہ ایک بیماری ہے، اس میں نماز پڑھنا ہوتی ہے، اسی طرح استحاضہ کی حالت میں روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، جیسے نماز معاف نہیں ہے، روزہ بھی معاف نہیں ہے۔
روزے کے دوران اگر استحضاء کا خون آ جائے تو اس سے روزہ کیا ہوگا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر پاخانے کے مقام کے آجو باجو میں دوائی لگا لی جائے اور وہ اندر نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے پر جو سردی کی دوا لگاتے ہیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ناک کے اندر نہ جائے، ناک کے اندر نہیں لگانا چاہیے۔ اسی طریقے پر پھول یا کوئی خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں بھیگے کپڑے کو سر جسم پر لپٹنا جائز ہے۔ کسی بھی جگہ سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے ناک، منہ، کان یا کسی اور زخم سے ہو، یا کسی کو بواسیر کا مرض ہو، پیلس کا، تو اس کے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور روزے کی حالت میں سوئمنگ کرنا جائز ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ ناک یا منہ کے ذریعے پانی اندر نہ جائے۔ اگر پانی اندر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور روزے کی حالت میں غیر ضروری بال صاف کرنا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی بھی طرح کا ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور ویکسین انجیکشن کے ذریعے سے جو لگائی جاتی ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انشاءاللہ میں یہ روزہ نہیں ٹوٹنے کے سلسلے سے مسائل تھے، اور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے میں وہ مسائل بھی بیان کروں گا، اس کو بھی سن لیں۔ یہ وہ مسائل ہیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا اور اس پر صرف قضا آتی ہو، کفارہ نہیں۔ اب یہ قضا اور کفارہ کیا ہے اس کو معلوم کر لیں کہ قضا کس کو بولتے ہیں، کفارہ کسے بولتے ہیں۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزہ دوبارہ رکھے، اور رمضان کے کفارے کا مطلب ہے لگاتار بغیر ناغہ کیے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ یہ کفارے کا مطلب ہے۔ ان 2 مہینوں کے درمیان اگر درمیان میں کوئی روزہ چھوڑ دیا تو دوبارہ پھر سے شروع کرنا، اسے بولتے ہیں رمضان کے روزے کا کفارہ۔
اسے بولتے ہیں کیا؟ کفارہ۔ قضا کا مطلب کیا؟ ایک روزہ دوبارہ رکھنا، جو روزہ قضا ہو گیا وہ۔ اور قضا روزے کی قضا کسی اور سے نہیں رکھوا سکتے، خود رکھنا۔ ایسا رمضان کا روزہ جان بوجھ کو توڑ ڈالے تو ایسی صورت میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا، اور ایک روزے کے کفارے کے ساتھ 60 روزے بھی مسلسل رکھنا واجب ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، استطاعت، ہمت و طاقت نہ ہو 60 روزے رکھنے کی، تو 60 روزے نہ رکھنے کی طاقت کی وجہ سے 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا کیا واجب ہے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ یہ بہت کفارہ رمضان کے روزے کا بڑا خراب ہے۔ پورے روزے 2 مہینے کے ناغا نہیں کرے گا، ایک بار بھی درمیان میں ایک روزہ بھی چک گا پھر شروع سے کرنا۔ بیمار ہو کیا تو بھی ہو، 2 مہینے کے روزے کفارہ اگر واجب ہو گیا 2 مہینے رکھنا چاہیے، اگر نہیں تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ اگر کسی عورت کو کفارے کا روزے رکھ رکھے 2 مہینے کے تو حیض آ گیا تو حیض کی وجہ سے جو ناغا ہوگا وہ معاف ہے، حیض بند ہوتے ہی باقی روزے رکھنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر 20 روزے رکھنے کے بعد حیض آئے تو حیض سے پاک ہونے کے بعد صرف بقیہ 40 روزے رکھتا 40 روزے رکھنا کفارے کا۔ ایسا کون تو بھی نفاس والی عورت ہے، اسے بھی حیض آ گیا، یعنی کفارے کے روزے رکھتے رکھتے نفاس آ گیا تو نفاس کے بعد باقی روزے اسے بھی رکھنا واجب ہے۔ اگر ایک رمضان میں ایسے کام کرے اللہ کے، وہ بول تو انشاءاللہ بعد میں بول تو کفارہ کا کب واجب ہوتا، قضا کب۔ اگر ایک رمضان میں اللہ کے بار کفارہ لازم کر لے تو سب کا ایک کفارہ کافی ہے، لیکن قضا ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ اور کفارہ صرف رمضان کا جو روزہ ہے نا، اسے رمضان مبارک میں جان بوجھ کر کسی ایسی چیز سے توڑ ڈالے
تب بھی واجب ہوتا ہے توڑنے کی چیزیں کیا تو بھی کھا لے یا دوا کے طور پر کوئی چیز کھا لے، جان بوجھ کر کھا لیے، جان بوجھ کر توڑ ڈالے تو کفارہ واجب نہیں تو نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں کوئی بھی نفلی روزہ توڑنے پر، جان بوجھ کر توڑنے پر صرف قضا واجب ہوتی، کفارہ نہیں ہوتا۔ اور رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر توڑنے سے مسلسل 60 روزے بھی واجب ہیں، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کو کھانا کھلانا یہ واجب ہے۔ اس کے ساتھ ایک روزہ قضا کا الگ رکھنا بھی واجب ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا نا وہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، سب جاننا بھائی، سب سچ جان رہی تو پھر لکھ کر بھی رکھ لے اپنے پاس۔ تو تمام سچا لکھتی نہ بھی ہے، لکھ لیو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا۔ اکثر ایسے مسائل نہیں بولتے۔